بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس پر تفسیر القرآن بالحدیث باقوال صحابہ و تابعین کے بعد چند مفسرین کے حوالے صرف لکھ لو کہ جنہوں نے یہی بات نقل کی اور اسی کو بیان کیا۔ یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اور اس کی جلد تیسری صفحہ نمبر 287، جلد تیسری اور صفحہ نمبر 287، اس پر بھی یہ متعدد اسانید کے ساتھ یہ کتابوں کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ضحاک کا قول بھی میں نے ذکر کیا جو آپ نے پہلے لکھا، اسی طرح حضرت ابن عباس کا قول بھی نقل کیا، اور اسی طرح یہاں پر حضرت مجاہد کا قول بھی انہوں نے ذکر کیا۔ حسن بصری تابعی کا قول بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو متعدد اقوال ذکر کیے ہیں علامہ سیوطی، اور یہ بھی شافعی المسلک ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر سمرقندی ابو اللیث سمرقندی کی، یہ بزرگ ہے 4 صدی کا ابو اللیث سمرقندی، اور اس کا صفحہ نمبر 591 ہے، جلد 1 ہے۔ اس پر بھی اسی طرح اس نے متعدد اقوال ذکر کیے۔ 591 صفحہ 591 پر اس نے ابو العالیہ کا قول بھی ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت مجاہد کا، سعید ابن مسیب کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت حسن کا، اور حضرت قتادہ تابعی، حضرت قتادہ کا قول بھی نقل کیا کہ قال فی الصلاۃ، یہ نماز کے معاملہ میں نازل ہوئی۔ اور اس پر تفسیر روح المعانی والے نے زبردست بحث کی ہے، اور احناف کے اس مسئلہ کو بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ تفسیر روح المعانی کہتا ہے فالآیۃ دلیل لأبی حنیفہ فی ان الماموم لا یقرأ فی سریۃ ولا جہریہ، کہ نہ سری میں نہ جہری میں۔ یہ روح المعانی صفحہ 200 اور جز اس کی نامی ہے 9-10 نامی جز، اور اس پر یہ روایت لائے حضرت جابر کی، جس میں من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، یہ روایت اس نے ذکر کی کہ اپنے مقام پہ آنے والی ہے، اور یہ روایت اس نے محدث ابن منی سے لایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سند کو جو جہاں موجود ہے، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس آدمی کا امام ہو تو امام والی قراءت اس کو کافی ہے، یہ جو سند ہے جس کو روح المعانی والا لایا ہے، تو محدث البانی کہتا ہے یہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور اصل مسند ابن احمد ابن منی بزرگ ہے، اس کی کتاب سنا ہے کہ اب چھپ چکی ہے، لیکن صاحب فتح القدیر نے اسے نقل کی تھی، اور محدث البانی نے اصل کتاب سے سند کو چیک کر کے لکھا ہے، اور وہ حوالہ آئے گا ارواء الغلیل کا کہ وہ درست ہے۔ بہرحال صاحب روح المعانی نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا۔ اسی طرح سراج منیر وغیرہ اور دوسری جو بھی آپ تفسیر اٹھائیں گے، آپ کو یہ بات ضرور ملے گی جو میں نے کر دی۔
البتہ امام رازی رحمہ اللہ نے آپ کے خلاف لکھا ہے تفسیر کبیر میں، اور اس پر انشاءاللہ بات بھی آئے گی۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اس کا جواب جو دیا بڑا عجیب، فرماتے ہیں کہ امام رازی فن کے امام ہیں، لیکن امام رازی کو حدیث کا کوئی پتہ نہیں، اور تفسیر کبیر میں کلو شیء الا تفسیر، تفسیر کبیر میں ہر چیز مل جائے گی، تفسیر نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں امام رازی کا پایا حدیث میں کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس لیے امام رازی جو روایتیں بھی بیان کرے وہ بالکل قابل قبول نہیں، اور نہ تفسیر کبیر قابل قبول ہے۔ یہ مولانا نے آسن الکلام میں لکھ دیا۔ تو آج کل جاہلوں کا ٹبر وہ تو پیش کرتا ہے کہ رازی نے لکھا قبر سے آواز آئی علیہ الحبیب بالحبیب، تو بابے سے نہیں پوچھا مولانا سرفراز صاحب سے، وہ تو کہتا ہے کہ تفسیر کبیر میں سوائے تفسیر کے سب گپے ہیں، تفسیر کوئی نہیں، گپے گپے بہت ہیں۔ بہرحال وہ اپنے مقام پہ اب ذرا آؤ، اس آیت سے اپنے استدلال کی تقریر میں نے کر دی ہے، اب ان کے اعتراض جواب ہیں وہ انشاءاللہ شبہات کے ضمن میں ذکر کریں گے۔ ہمارا جو طرز استدلال ہے اگر اس پہ آپ رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ پیش کریں گے، ایک یہ پیش کریں گے کہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جماعت نہیں تھی، وہ اپنے سن لو، ابھی نہ لکھو، یہ آئے گا، یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جماعت نہیں تھی۔ ایک یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ہم ثابت کریں گے بخاری سے کہ مکہ میں بھی جماعت تھی، تو سمجھ آئیے بات۔ پھر وہ کہیں گے یہ خطبہ کے بارے میں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، خطبہ کو بھی شامل ہے۔ ایک ہے خطبہ کے بارہ میں ہونا، تو ہم کب خطبہ میں چوٹ ڈالتے ہیں، ہم خطبہ میں بھی استعمال کے قائل ہیں، تو خطبہ کو بھی شامل ہونا نماز کی نفی کیسے ہو گئی؟ کبھی وہ کہیں گے کہ کافروں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں، تو ان کو کہو لعلکم ترحمون، کافروں کے لیے ہوگا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مختلف تعبیریں ہیں، لیکن ہمارا دامن خالی نہیں ہے، ہمارا دامن دلائل اور اصول تفسیر سے پر ہے۔ ہم نے جو بات کی ہے اپنی طرف سے نہیں کی، خیر القرون کی بات کی ہے کہ اس قرآن پاک کی آیت کا معنی کیا سمجھا گیا، صحابہ نے کیا سمجھا، اس کے مد مقابل وہ صحابی نہیں پیش کر سکتے، تابعین نے کیا سمجھا، اس کے مد مقابل وہ تابعی نہیں پیش کر سکتے، یا دوسرا کوئی اس طرح کا معتبر امام پیش نہیں کر سکتے، تو یہ استدلال تام ہے۔ اب آؤ حدیث کی طرف۔ حدیث سیاہ ستہ، سب سے اول نمبر بخاری کا، لیکن بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا یا وہ بھی نہ نکلا۔ بخاری جس طرح قرآن سے غیر مقلدین کا دامن خالی ہے اس مسئلہ میں، اسی طرح بخاری شریف سے بھی دامن خالی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت بھی ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بخاری میں ایک روایت بھی ایسی نہیں۔ اس کے مد مقابل ہمارے مذہب کی 4 روایتیں کھڑی ہیں بخاری میں، ہمارے دعویٰ کی دلیل 4 ہیں، ان کی ایک بھی نہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہمارا استدلال 4 سے ہے، بعض بالکل صریح ہیں اور غیر مقلدین مسلم سے بھی خالی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں سے خالی، قرآن سے خالی۔ تو غیر مقلد ہوتے ہیں بے وقوف، ان سے اگر آپ پہلے یہ شرط کر لیں کہ قرآن بخاری مسلم سے باہر نہیں جائیں گے، پہلے اسی پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو بخاری 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 بخاری، اور اکثر کو نام ہی نہیں آتا، بخاری کہتے ہیں، اکثر وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، جس طرح قرآن سے غیر مقلد کا دامن خالی ہے اسی طرح بخاری سے بھی خالی ہے۔ اب ذرا دیکھو، میں بخاری شریف سے صرف نمونہ کے طور پہ آپ کے سامنے بخاری شریف صفحہ 108
پہلی جلد کا، وہاں سے اپنی دلیل دے رہا ہوں. اب دیکھنا ہے، آپ کے پاس لکھی تو ہوگی، ذرا تلاش کرنا. حضرت ابو بکرہ صحابی کی، صفحہ 108. حضرت ابو بکرہ صحابی کی روایت نہیں لکھی؟ ہونی چاہیے، لکھ لو، نوٹ بھی لکھ لو کہ غیر مقلدین کا فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں قرآن کے بعد بخاری سے بھی دامن خالی. اور ہماری دلیل یہ حضرت ابو بکرہ صحابی ہے. یہ خیال کرنا ہے، نام ہے حضرت ابو بکرہ. ایک جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ہیں، اور یہ ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صحابی ہیں. میں نے ایک دفعہ جگہ پہ پڑھایا حضرت ابو بکرہ، تو وہاں پر کچھ مولویوں نے اعتراض کیا کہ اس نے ابو بکر کا نام بگاڑ دیا ہے. اس نے ابو بکر کو کہا ہے ابو بکرہ، اس نے نام بگاڑا ہے. تو بعد میں کچھ میرے پاس بھی آئے تو مجھے بھی کہنے لگے کہ آپ نے نام کیوں اتنا غلط لیا ہے، ابو بکر کو ابو بکرہ کہا. تو میں نے کہا احمد جہان کے یہ صحابی اور ہے، ابو بکر صدیق اور ہے، اور حضرت ابو بکرہ یہ اور ہے. آپ میں بھی ایسے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اس لیے وضاحت کرنی ضروری ہے. یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 108، اس میں اذا رکع دون الصف یہ باب ہے، اور اس میں روایت لاتے ہیں عن ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، کہ وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حال میں کہ آپ رکوع میں تھے. فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو ابو بکرہ نے ابھی تک صف میں نہیں پہنچے تھے، پچھلی صف کے اندر ہی رکوع کر دیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذکر کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال زادک اللہ حرصا، فقال حضرت ابو بکرہ صحابی رکوع میں شامل ہوتے ہیں. کس میں شامل ہوتے ہیں؟ اب رکوع میں جو شامل ہو رہے ہیں تو فاتحہ پڑھی تھی، رکوع میں جو شامل ہو فاتحہ نہیں پڑھتا. اب ذرا خیال کرنا ہے، اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں فرمایا ابو بکرہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں، فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیرے حرص کو اور بڑھائے، اللہ تیرے حرص کو اور بڑھائے. ولا تعد، ولا تعد، نماز کا اعادہ نہ کرو. لا تعد، نماز کا اعادہ نہ کرو، نماز کا اعادہ نہ کرو، نماز ہو گئی. دونوں معنی ہیں، اس کو اور بھی قرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ منافی نہیں. تو میں مانا کیا، لا تعد، اعادہ نہ کر، دوبارہ نماز کا اعادہ نہ کر. تو جہاں پر یہ بنیاد ہے ہماری بخاری شریف سے، اور جمہور محدثین اس بات سے متفق ہیں اور متقدمین غیر مقلدین بھی، کہ جو قدرے کے رکوع ہے وہ قدرے کے رکعت ہے. یہ مستقل باب ہے، عنوان ہے، اس پر تحقیق سے اور بھی بہت ساری روایات آئیں گی. مستقل ایک روایات کا عنوان ہے کہ مدرے کے رکعت، مدرے کے رکوع وہ مدرے کے رکعت ہے، جو رکوع میں شامل ہو جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. تو میں نے آپ کو جو چوتھے نمبر پہ عنوان لکھا ہے اپنے دلائل کا، اس میں آپ سارے وہ دلائل پیش کر سکتے ہیں. باقی حدیثیں بھی ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت شمار ہے، اور یہ مقام کس سے ثابت ہے؟ بخاری کی حدیث ابو بکرہ سے. یہ بالکل صاف ہو گیا کہ ابو بکرہ نے رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ تیری فاتحہ رہ گئی اور نماز نہیں ہوئی. نہیں، اللہ کے نبی دعا دیتے ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ
تیرے حرص میں اور اضافہ کرے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لات و حد کا مطلب یہ تھا کہ آپ دوبارہ ایسا نہ کریں، آپ دوبارہ ایسا نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوبارہ کی بات تو ٹھیک ہے کہ پچھلی صف میں رکوع کیا تھا، کہاں رکوع کیا تھا؟ پچھلی صف میں۔ ہمارا سوال ہے کہ یہ نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور اس نماز میں ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر صحابی نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ امام اگر مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو ابو بکر کی یہ رکعت شمار نہ ہوتی۔ تو سمجھ آئی یہ بات؟ یہ بخاری۔ اسی کے ساتھ جہاں اسی صفحے پر صفحہ 108 پر ساتھ ہی روایت کھڑی ہے جو زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مقتدی پر قرات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اذا قال الامام، خیال کرنا ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم والضالین، کون پڑھے گا؟ امام جب یہ پڑھے غیر المغضوب علیہم، اس وقت فقولوا آمین، وہ مسلم کو ساتھ کے لاؤ، اذا قرأ ان سے تو تھا، اور جب امام ساتھ کب تک رہے گا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین، امام پڑھے گا، مقتدیو تم نے کہنا ہے آمین۔ اب بخاری بھی مسلم بھی دونوں کو ملاؤ گے استدلال زبردست ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں وہاں کا اذا قرأ، امام پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، اب امام پڑھتا جائے گا، جب امام اذا قال الامام غیر المغضوب، یہ فاتحہ میں ہے یا سورہ یاسین میں ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جب امام یہ پڑھے گا اب مقتدی کا انصاف ٹوٹے گا، ان سے تو کا حکم اب آ کے ٹوٹے گا، اب مقتدی پڑھے گا آمین۔ تو سمجھ رہی یہ بات؟ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، اور جس طرح حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، حدیث حدیث کے لیے بھی تفسیر ہے، تو یہ آیت بالکل یہ روایت واضح ہے کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور مقتدیوں نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تو سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح بخاری میں یہ بھی لفظ آ رہا ہے اذا امن القاری فامنوا، اذا امن القاری، قاری فاعل کا صیغہ ہے جمع کا، معلوم ہوتا ہے قاری ایک ہوگا۔ اذا امن القاری فامنوا، جب قاری، وہ سمجھتے ہو، جب قاری قرات کرے اور آمین کہے تو تم نے کیا کہنی ہے؟ امنوا، آمین کہو۔ یہ تین۔ اسی طرح اور بھی روایت ہے بخاری میں کہ حضرت عمر نے جمع کیا علی قارئ واحد، ایک قاری پر، ایک قاری پر۔ معلوم ہوتا ہے نماز میں قاری ایک ہے، باقی قاری نہیں۔ اور قاری کس کو کہتے ہیں؟ قرات کرنے والا۔ قاری کون ہے؟ قرات کرنے والا۔ تو جہاں پر بھی قاری اور واحد کا صیغہ یا علی قارئ واحد اس کا لفظ آئے گا تو وہ ہمارا استدلال ہے کہ قاری ایک ہے، سب قاری نہیں۔ قاری کہتے ہیں آپ کے ہاں جو قاری بچوں کو مارنے والا، وہ قاری نہیں۔ القاری ما ہوگا یضرب الاطفال، وہ نہیں قاری۔ قاری کا معنی ہے قرات کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک۔ یہ تین چار روایتیں بخاری کی یہ ہماری دلیل ہے۔ جہاں امن القاری آیا تب بھی علی قارئ واحد، تب بھی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، تب بھی، اور اسی طرح حضرت ابو بکرہ کا رکوع کے اندر ملنا، تب بھی۔ یہ چار روایتیں اہل سنت احناف کی ہیں بخاری میں، جبکہ غیر مقلدین کی صرف نمونہ دکھانے کے لیے بھی بخاری میں کوئی حدیث نہیں، جس میں یہ ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز باطل ہے۔ بخاری کی دونوں جلدیں اس خرافات سے خالی ہیں، دونوں جلدوں میں یہ مضمون نہیں۔
کوئی ایک روایت نہیں، ایک حدیث نہیں۔ اب یہ بھی پول کھل گیا کہ بخاری کو ماننے والا کون ہے۔ وہ سمجھ آئیے بات یہ۔ دوسرا نمبر ہے مسلم کا۔ بخاری کے بعد کیا ہے؟ مسلم۔ یہ مسلم ہے، اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، میں نے کہا میں مستقل دلیل ابھی نہیں، پہلے آپ کو تفسیر دکھائی ہے۔ اب یہاں پر مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت، اور بالکل صاف اور بھی رہتے ہیں مسلم میں اذا امن القاری والی بھی ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب والی بھی ہے۔ یہ جو بخاری کی 4 پڑی 3 اور بھی ہے مسلم میں، لیکن ایک اور روایت اس سے زائد جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ میرے پاس بیروتی مسلم کا صفحہ 158 ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ صفحہ 174 ہے جو پاکستانی ہے۔ یہ اب مسلم کی حدیث سمجھنی ہے، جہاں پر یہ روایت آ رہی، اعتراضوں کے جواب میں بعد میں دوں گا۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، فرماتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز سکھائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں نماز سکھائی۔ نماز کیا لفظ بول رہا ہوں؟ خطبنا فبین لنا سنتنا، یہ ہے آپ کے پاس، لکھ لو۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت لکھی ہے اس کے شروع میں نہیں لکھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت، ہاں اس کے شروع میں۔ اچھا ان کو نظر نہیں ہے، لکھا ہوا ہے بزرگوں، یا ایک تو سویا ہے 12 بیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبین لنا سنتنا، آپ نے خطبہ دیا اور نماز کا طریقہ بیان کیا، علمنا، نماز کا طریقہ بیان کیا، علمنا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز سکھائی۔ فقال اذا صلیتم، فرمایا جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو، ثم لیؤمکم، پھر تمہیں امامت کرائے، احدکم، ایک تمہارا، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، فاذا قال، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا فقولوا آمین۔ ایک تو یہ ہمارا مقام استدلال ہے کہ امام کہے گا غیر المغضوب علیہم، یہ غیر المغضوب علیہم کس چیز کے لفظ ہیں؟ سورہ فاطر کے، یہ سورہ فاتحہ۔ امام جب الضالین پہ پہنچے گا تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اچھا اب درمیان میں کیا کرنا ہے؟ کسی صفحہ پر حضرت قتادہ نے، سلیمان نے قتادہ سے یہ روایت نقل کے یہ لفظ اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا، اب سمجھو بات پوری۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام قرات کرے گا، تکبیر کے بعد قرات کس صورت کی ہونی ہے؟ سورہ فاتحہ کی، انصتوا تم خاموش ہو جاؤ، اور اذا قال الامام غیر المغضوب، امام جب سورہ فاتحہ ختم کرے قولوا آمین، وہ اب تم نے آمین کہنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے نماز یہ سکھائی، پیغمبر کی سکھلائی ہوئی نماز یہ ہے، امام قرات شروع کرے گا، مقتدی خاموش، امام جب فاتحہ ختم کرے گا اب مقتدی کہے گا آمین۔ اب اس سے واضح کیا دلیل ہوگی؟ اتنی واضح دلیل، انصات بھی اور امام کے قرات کی ابتدا بھی، قرات کی انتہا بھی، اور پھر مقتدی کا انتہا پر بھی عمل، ابتدا پر بھی عمل۔ سمجھو 4 باتیں اس حدیث میں ہیں کہ امام کیا کرے گا؟ قرات کی ابتدا بیان کی، پھر امام قرات ختم کا آخر پر کرے گا غیر المغضوب علیہم، یہ اختتام قرات۔ اور جب مقتدی شروع قرات میں کیا کرے گا؟ انصتوا، اور قرات جب ختم ہو جائے گی تو مقتدی کیا کرے گا؟ آمین۔ اب 4 باتیں حدیث کے اندر بالکل واضح ہیں
کہ امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی نماز ہے. اچھا، اس پر شاگرد نے سوال کیا ہے امام مسلم سے. قال ابو اسحاق قال ابو بکر ابن ابن نصر، یہ فی ھذا الحدیث فقال مسلم. اس نے کہا کہ سلیمان تیمی، یہ حضرت قتادہ کا شاگرد سلیمان تیمی، یہ اذا قرأ فانصتوا کے الفاظ ذکر کرتا ہے. بعض دوسرے شاگرد بھی ہیں، وہ اذا کبر فکبروا تو کہتے ہیں، لیکن اذا قرأ فانصتوا وہ ذکر نہیں کرتے. یہ اختلاف ہو گیا. سلیمان سے بھی سمجھو یہ بات. یہ اثری نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے، ارشاد الحق اثری نے. اور کوئی اعتراض امام مسلم کا شاگرد امام مسلم پہ کر رہا ہے. سوال اعتراض کا خلاصہ جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں دورہ حدیث والے یا مشکات والے وہ سمجھے، باقیوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہوگا کہ حضرت قتادہ کے دو قسم کے شاگرد. بعض شاگرد اذا قرأ فانصتوا کو ذکر نہیں کرتے، سمجھ آئیے بات. لیکن سلیمان تیمی وہ اذا قرأ فانصتوا کو بھی ذکر کرتا ہے. اس پر امام مسلم سے شاگرد سوال کرتا ہے کہ دوسرے شاگرد تو اذا قرأ فانصتوا نہیں لے آئے، آپ نے کیوں ذکر کیے ہیں؟ امام مسلم جواب دیتا ہے تريد احفظ من سلیمان. امام مسلم کہتا ہے جن شاگردوں کا تو حوالہ دے رہا ہے وہ سلیمان تیمی سے زیادہ حافظ ہیں. کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ زیادہ حافظ ہیں، یعنی سلیمان تیمی حافظ ہے جو نقل نہیں کر رہے اذا قرأ فانصتوا کو، ان سے زیادہ حافظ سلیمان تیمی ہے. فقال له ابو بکر، ابو بکر نے کہا بس یہ بات ختم ہو گئی. امام مسلم نے گویا بتا دیا ضابطہ زیادت الثقۃ مقبولۃ. جہاں سلیمان تیمی جو حضرت قتادہ سے نقل کر رہے ہیں یہ حافظ ہے باقیوں سے، ثقہ ہے، لہذا اذا قرأ فانصتوا یہ حدیث مرفوع کا جملہ اس قانون سے ثابت ہے. یہ اثری کا یہ ارشاد جو ہے ارشاد الحق اثری کا مردود ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے اب پہلے تو غیر مقلد کرتے تھے اعتراض، اب مولوی زبیر علی زئی نے مقالات میں اس روایت کے دفاع میں 4 صفحے لکھ دیے. کہتا ہے کہ یہ روایت مسلم کی بالکل صحیح ہے اور اذا قرأ فانصتوا کی زیادت ثابت ہے. ارشاد الحق نے جو اعتراض کیے مولوی زبیر صاحب نے کہا بالکل غلط ہے، اس نے صحیح حدیث پر اعتراض کیا ہے. اذا قرأ فانصتوا کی زیادت بالکل ثابت شدہ ہے. سمجھ آئیے بزرگوں، اذا قرأ فانصتوا کی زیادت ثابت. اب تو اپنے گھر سے بھی بول پڑے ہیں اور بولا بھی وہ ہے جو محقق العصر، مدقق المغرب اور متحقق العشاء، وہ بولا ہے حافظ صاحب. اچھا، شاگرد نے ایک اور سوال کیا. شاگرد کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی آتی ہے. اذا قرأ فانصتوا حضرت ابو ہریرہ سے بھی آتی ہے. سنو بات. فقال هو صحیح. امام مسلم کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ روایت بھی کیا ہے اس میں اذا قرأ فانصتوا کے لفظ حضرت ابو ہریرہ بھی میں نسائی سے نکالوں گا، وہ بھی صحیح ہے. اچھا، یعنی اذا قرأ فانصتوا یہ صحیح ہے. فقال هو عندي صحیح. اور امام مسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ والی روایت بھی میرے نزدیک بالکل صحیح. فقال، شاگرد نے پھر سوال کیا اگر صحیح ہے تو مسلم نے کیوں نہیں ذکر کی؟ سمجھو بات، اگر حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح ہے تو مسلم نے اسے ذکر کیوں نہیں کیا؟ لما لم تزا ہو آہنا، اس کو مسلم نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ کالا، امام مسلم کہتے ہیں لیسا کلو شیء ہندی صحیح، نہیں ہر چیز جو میرے ہاتھ صحیح ہے. وضعتہ ہا ہونا انما وضعتہ ہا ہونا ما اجمعوا علیہ، انما وضعتہ ہا ہونا ما اجمعوا. امام مسلم کہتا ہے میرے نزدیک ابو ہریرہ والی روایت بھی صحیح، لیکن یہاں مسلم نے اس لیے نہیں لایا
کہ اس پر اجماع نہیں. میں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت لایا ہوں اس کی صحت پر تمام محدثین کا اجماع ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ دو چیزیں پتہ چلی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت جس میں مسلم کے نزدیک اذا کرا فان سے دو کے لفظ ہیں، یہ محدثین کا اجماع ہے اس کی صنعت پر، یہ صحیح ہے. یہ الگ مسئلہ علمی طور پر کہ اجماع محدثین سے کون بزرگ مراد ہوتے ہیں. تو بہرحال مسلم کیا کہتا ہے؟ یہ اجماع ہے. اور حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی بالکل صحیح، سو تو نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی بالکل صحیح. اب سمجھو، ہم کہتے ہیں کہ مسلم ہے اور اس کی سند پر، اس روایت کی سند پر کیا ہے؟ اجماع. ایک بات، اور اللہ کے رسول نماز سکھا رہے ہیں. کائنات کا غیر مقلد، وہ پوری دنیا کے غیر مقلدین اگلے پچھلے سارے جمع ہوں، صرف ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو نماز سکھائیں. ہم کہ علمنا صلاتنا، نماز سکھائیں، اور نماز سکھاتے ہوئے اللہ کے رسول فرمائیں کہ اذا قرأ الامام فاقرؤوا، جب امام پڑھے تم بھی پڑھو. کائنات کے نقشے پہ جتنی کتابیں موجود ہیں صرف ایک حدیث اور کسی ایک صحابی تھے جس میں یہ صاف لفظ ہو اذا قرأ الامام فاقرؤوا. ہمارے ہاتھ دو چیزیں ہیں، علمنا صلاتنا، اللہ کے محبوب نماز سکھاتے ہیں، اور نماز جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ حنفیوں والی نماز ہے. اذا قرأ فانصتوا، اب ذرا پڑھو کہ صلو کما رأیتمونی. ہم کہتے ہیں اب ذرا آؤ، اللہ کے رسول جو نماز سکھا گئے ہیں وہ نماز ہمارے پاس موجود ہے، تم ثابت کرو. اللہ کا رسول نماز سکھلائے اور فرمائے اذا قرأ فاقرؤوا، یہ نکالو، ہم ماننے کے لیے تیار. لیکن جس طرح غیر مقلد آیت سے خالی ہے اسی طرح روایت سے بھی خالی ہے. وہ بیچارہ چلے گا محمد بن اسحاق کی طرف. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث میرے فضول، نہ قرآن ان کے پاس نہ حدیث ان کے پاس. اب یہ چار روایتیں بخاری کی میں نے پیش کی، چار مسلم سے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ وہی تین تو وہی ہے نا بخاری والی، وہ چار جہاں کل کتنی بن گئی؟ 8 روایات. چلو 8 نہیں یار 6 تو مانو، 6 روایتیں یہ بخاری اور مسلم سے فاتحہ خلف الامام پر. اور غیر مقلدین کی کتنی ہیں؟ ایک بھی نہیں. غیر مقلدین کی کتنی ہیں؟ تو بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ ایک بھی نہیں. ذرا ثابت کرے میں مانوں. ایک بھی نہیں. وہ کسی کے ذہن میں خیال ہے اتنا بحافی نفسے کا، وہ حدیث نہیں ہے، وہ قول ابی ہریرہ. اور یہ تو ہم بات کریں گے قول صحابی جو حجت نہیں مانتا وہ کس منہ سے مسلم کو پیش کرتا ہے، وہ انشاءاللہ بات آئے گی. مرفوع حدیث پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، آیت بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. اب دیکھو، آؤ آگے. ابو داؤد شریف، ابو داؤد نکالو. ابو داؤد میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ، غیر مقلدین کے پاس کوئی روایت نہیں. کس کے پاس صحیح؟ ہاں محمد بن اسحاق یا محمود بن نافع، اس کی بات میں کروں گا. مجروح سند کے ساتھ بعض روایتیں ملتی ہیں، اور وہ بھی صرف عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صرف ایک صحابی سے. لیکن غیر مقلد کے دعوے کے مطابق وہ بھی نہیں. میں نے کتنی شرطیں لگائی تھی؟ 5 بزرگوں. کتنی شرطیں تھیں؟ ان 5 شرائط کے مطابق دنیا کی کسی کتاب میں غیر مقلد کی دلیل نہیں، حدیث نہیں، جو ان کے دعوے کے مطابق بنتی ہے. اب ذرا یہ ابو داؤد میں
آپ کی روایتیں جہاں پر بھی چمک رہی ہے. ابو داؤد میں صفحہ 140 ہے میرے پاس، اور یہ بیروتی ابو داؤد ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو پاکستانیوں سے صفحے نہیں ملیں گے. میں باب بتا دیتا ہوں، وہ لکھ لو. یہ باب من کرے القراءۃ بفاتحۃ الکتاب. اس میں آپ کے پاس یہ روایت لکھی ہوئی ہے ابو داؤد کی اکیمہ لیسی عن ابی ہریرہ ہے آپ کے پاس کہیں اکیمہ لیسی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑے نماز سے جہر فیہا، جس میں جہرن قرات کی تھی، جہر فیہا بالقرات، فقال هل قرأ معي احد منکم، کیا کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے آنے پر ابھی؟ فقال رجل، یہ ہے نا آپ کے پاس وہ بھی بزرگوں. فقال رجل، بس کہا ایک آدمی نے، نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. قال انی اقول، آپ نے فرمایا میں کہتا تھا، ما لیا منازع القرآن، کیوں میرے ساتھ منازعت کی جا رہی ہے قرات میں، پڑھنے میں. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے بھائی، بتاؤ نا ان بزرگوں کو بھی. حدیث نمبر 6 دیکھو بزرگوں، دیکھو. عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلوات. اب سمجھو یہ حدیث نظر آ رہی ہے سب کو. اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے بعد آپ ما لیا پوچھتے ہیں. کسی نے پڑھی ہے نماز کے بعد آپ پوچھتے ہیں کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے. اگر آپ نے کہیں یہ فرمایا ہوتا کہ مقتدی کی قرات بغیر، مقتدی کی نماز بغیر قرات کے نہیں ہوتی، تو پوچھنے کا کیا مطلب؟ مقام استدلال ایک تو یہ لفظ ہے، آپ نے پوچھا کیوں ہے؟ اگر آپ نے یہ تعلیم دی ہوتی کہ امام پڑھے تم بھی پڑھا کرو، تو سوال کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ منا صلاتنا اذا شرع فعل سے تو تھی. آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ امام پڑھے تم نے پڑھنا نہیں. جب یہ تعلیم تھی، اب آپ نے پوچھا کسی نے پڑھا ہے، تب یہ سوال بنتا ہے. اگر یہ تعلیم ہو کہ امام کے پیچھے ضرور پڑھنا ہے، تو پھر سوال کا کیا مطلب؟ ایک بات. دوسری بات، جب آپ نے پوچھا تو فقال رجل، فقالا کتنے بندے کہنے لگے، اور وہ بھی کوئی معروف نہیں، کوئی دیہات سے آیا ہوگا. نکرا قال رجل، کوئی تھا پتہ نہیں نام کیا تھا اس کا. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے صحابہ کی عادت ہی نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے. اگر سب کرتے تو سارے کہتے کہ ایک کہتا. ایک آدمی کا کھڑا ہونا کالا رجل، اور آئے گا موتا مالک میں بھی، وہاں پر بھی، اور حدیث مسند احمد وغیرہ میں بھی کالا رجل قام رجل. ایک آدمی کہنے لگا. اتنے صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر نہیں کہتے، فاروق اعظم نہیں کہتے، حضرت عثمان نہیں کہتے، حضرت علی نہیں کہتے، حضرت ابو ہریرہ نہیں کہتے، یہ معروف صحابہ نہیں کہتے، عشرہ مبشرہ نہیں کہتے، بدری اور صلح حدیبیہ والے نہیں کہتے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی معلوم نہیں، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول خلف الامام قرات کا نہیں تھا، ورنہ صرف ایک نہ کہتا، سب کہتے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ مالیا لا ارى الهدهد. تو مالیا کا لفظ خیر والی جگہ پہ نہیں آتا، وہاں پر غصہ تھا نا حضرت سلیمان کو. اسی طرح آپ نے فرمایا مالیا، مجھے کیا ہو گیا. یہ ایسا لفظ ہے جو غصے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت مالیا لا ارى الهدهد.
تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ مالے یا منازع القرآن، منازع، مجھ سے منازعت کی گئی، مجھ سے منازعت کی گئی پڑھنے میں، قرآن میں۔ منازعت کا کیا مطلب؟ کہ قرات کرنا امام کا حق ہے، قرات کرنا کس کا حق ہے؟ اور مقتدی جو قرات کرے گا تجھے امام کا حق چھین رہا ہے، مجھ سے میرا حق چھینا جا رہا ہے، تو قرات کرنا امام کا حق تھا۔ جب مقتدی نے قرات کی تو اس کا مطلب ہے مقتدی امام والا حق استعمال کر رہا ہے، تو یہ ہے منازعت۔ غیر مقلل کہتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلا، پتہ کیسے چلا؟ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون پر بتایا تھا کہ کیا بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو۔ امام بھول جاتا ہے مقتدی کا وضو صحیح نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ کوئی آواز آتی ہے وضو صحیح نہ ہو تو اثر پڑتا ہے، یہ اثر مانوی ہے، اور آپ کی نزاکت تو اور بہت زیادہ تھی، وہاں پر تو ایسے لطیف اثرات کا پڑھنا کوئی بعید نہیں۔ یہ منازعت مانوی ہے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے من نازعنی، اللہ فرماتے ہیں تکبر جو ہے نا، تکبر کبریائی، الکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے۔ من نازعنی، جو آدمی میری کبریائی میں مجھ سے منازعت کرے گا میں اسے مار دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اب وہ منازعت کیا ہے؟ جسے رولا پایا، وہ منازعت مانوی ہے، یعنی کبریائی میرا حق ہے۔ اگر کوئی دوسرا کبریائی کی صفت سے موصوف ہوگا، تکبر کرے گا، میں اسے ختم کر دوں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ یہاں پر بھی منازعت کا یہی مطلب ہے، قرات کرنا میرا حق تھا، جس نے میرے پیچھے قرات کی اس نے میرا حق چھینا، یہ میرے امام کا حق ہے قرات کرنا، نہ کہ مقتدی کا حق ہے۔ بس تیسرا چوتھا مقام فانتہى الناس عن القراءۃ، فانتہى الناس، یہ لوگ کون تھے؟ غیر مقلد جہاں پر ڈنڈی مارتا ہے کہتا ہے کہ یہ زوری کا قول ہے، یہ زوری، نیچے کا راوی کہتا ہے فانتہى الناس، ہم کہتے ہیں زوری کا ہو یا ابو ہریرہ کا ہو، ہمیں دونوں بار ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ہو تب بھی ٹھیک اور زوری کا ہو تب بھی ٹھیک، لیکن اسی میں موجود ہے ابو داؤد میں قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے فانتہى الناس عن القراءۃ، لیکن اگر زوری کا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ الناس کون ہے؟ صحابہ پہلے بھی معمول نہیں تھا، اس کے بعد بالکل رک گئے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، قرات نہیں کرتے، مطلق ہم تو قرات کے منکر ہیں، قرات نہیں کرتے تھے امام کے پیچھے۔ تو اس حدیث سے چار طرح کا استدلال ہوا ہے، کچھ سمجھ آئیے؟ یہ ابو داؤد ہے، اسی طرح ابو داؤد میں اور بھی روایتیں لے آیا امام ابو داؤد جو بالکل ہمارا صراحتاً مستدل ہے، اور اسی طرح غیر مقلدین کے شکلیات کا جواب بھی جہاں ابو داؤد والا لے آیا ہے۔ چلو بہرحال تو ابو داؤد بھی حنفیوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ یہ صفحہ نمبر 141 پر جہاں پر عمران بن حسین کی روایت ہے، آپ نے تو ابھی اس کی روایت لکھی تھی حضرت ابو ہریرہ سے، تو یہ دوسری روایت ہے حضرت عمران بن حسین سے، وہ بھی اسی طرح اس میں لفظ ہے صلی بہم الظہر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، فلما انفصل، جب آپ مڑے قال ایکم ترا، یہ تو اسی طرح کی روایت جہاں پر بھی آئی ہے۔ اور اسی طرح اسی ابو داؤد میں روایت ہے، یہ بھی عمران بن حسین سے ہے، روایت نمبر 828، اس میں ایکم ترا کا لفظ آ رہے ہیں۔ قالوا رجل، ایک آدمی نے کہا، قال قد عرفت ان بعضکم خالجی، خالجنی ہے،
نیہا خالجہ نیہا، ایک آدمی میرے مخالجت کر رہا ہے، وہاں منازعات ہے جہاں مخالجت۔ اور اسی طرح یہ حدیث نمبر 827 ابو داؤد کی، اس پر بھی صاف لفظ آیا ہے، لیکن اس پر یہ ہے انہا الصبح، نظن انہا الصبح، کہ میرا گمان ہے وہ صبح کی نماز تھی، بس وہاں زور کی جہاں صبح کی۔ تو ابو داؤد میں روایت نمبر 826، روایت نمبر 827 اور روایت نمبر 828 اور روایت نمبر 829، یہ ساری روایات اسناد کا سندوں کا اعتبار کیا جائے مختلف ہیں، متن کا اعتبار کیا جائے ایک ہے، محدثین کے نزدیک دونوں اعتبار چلتے ہیں۔ تو یہ ساری روایتیں ہمارے اس مسئلے کی دلیل ہیں کہ امام کے ساتھ قرات نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں اور بھی روایتیں لاؤں گا، امن القاری والی بھی اس میں ہے، قال الامام غیر المغضوب والی بھی اس میں ہے، تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ صراحت کے ساتھ۔ اب ابو داؤد کے بعد نمبر ہے ترمذی کا۔ ترمذی میں بھی احناف کی اسی طرح، جہاں آپ لکھ لیں قرات فاتحہ کتاب پر صفحہ 97 ہے ترمذی کا، اور جہاں پر بھی آپ کی دلیلیں اسی طرح موجود ہیں ترمذی میں۔ اور ترمذی نے باب بھی قائم کیا، باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام، یہ باب جس میں میں وہ دلائل لاؤں گا کہ جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے خلف الامام، تو اس پر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ ایک تو یہی حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ والی جو ابھی آپ ابو داؤد سے پڑھ چکے ہیں، ابھی جو آپ نے ابو داؤد سے پڑھا ہے اس کو امام ترمذی لائے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور جہاں پر بھی آیا فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رسول اللہ، پوری اسی طرح کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ الجہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ قال انی اقول ما لي اناقع القرآن قال فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے بھی ہمارے اسی طرح کے استدلال ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک سے، یہ اور روایت ہے، خیال کرنا آپ کے پاس لکھی تو ہے، میرا خیال ہے آخر میں کہیں ہوگی، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، سمجھو، من صلی صلاۃ، جس آدمی نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا، نہ پڑھی اس میں بأم القرآن، سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فہیا خداج غیر و تمام، وہ نماز ناقص ہے، وہ تمام نہیں ہے۔ فقال له حامل الحدیث، تو حدیث بیان کرنے والے نے ابو ہریرہ سے پوچھا، انی اقول احیانا وراء الامام، کبھی میں ہوتا ہوں امام کے پیچھے، قال اقرأ بہا فی نفسک، قال اقرأ بہا فی نفسک، یہ بھی ہماری دلیل ہے، یہ بھی ہماری دلیل ہے، قراءت فی النفس، قراءت فی النفس، قراءت فی اللسان نہیں، قراءت فی النفس۔ آپ ذرا دیکھیں زبان ہلانی، آپ کے پاس کوئی عبارت لکھی ہے، شروع سے کاغذ نکالیں، اور قراءت فی النفس مطالعے کا نام ہے، قراءت فی النفس کس کا نام ہے؟ مطالعے کا۔ تو فرمایا دل میں پڑھی کر زبان سے نہیں، یعنی غور و فکر کیا کر فاتحہ پر، یہ بھی قراءت فی النفس کے اور معنی میں ذکر کروں گا، لیکن مستدل اور دلیل ہماری ہے، کیونکہ صحابی کے قول کو ہم حجت مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں پھر کیا کریں؟ کہ اقرأ بہا فی نفسک کا، پھر دل میں سوچا کر زبان سے پڑھنے کی اجازت، پھر کہاں سوچا جائے گا؟ اچھا، غیر مکلف کی زبان دل میں ہوتی ہے یا منہ میں؟ جہاں کیا ہے اقرأ بہا فی نفسک کا، اگر اس کی ٹپ اتنی بڑی ہوگی کہ پہنچ بھی ہوگی کہ پتہ دل تک بھی،
تو ہم تو لا تو حرک بھی لسانہ کا، میں نے کیا انصاف کا معنی بتایا تھا، زبان کو حرکت نہیں دینی، نہ سرن نہ جہرن. تو جو دل میں پڑا جاتا ہے وہ انصاف کے خلاف نہیں، جو انصاف کے خلاف نہیں اس کے راہ سے ہم بھی قائل ہیں. تو کہتا رہے دل میں، سورہ یوسف میں بتاؤں گا قول کبھی دل میں بھی ہوتا ہے، اس پر بھی قول کا اطلاق موجود ہے قرآن کے ذریعے. چلو بہرحال یہ حدیث اور بھی اس طرح اسی کی تائید میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، اس میں آ رہا ہے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو آدمی رکعت پڑھے اور اس میں فاتحہ نہ پڑھے، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، تو سمجھو الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے وہ فاتحہ نہ پڑھے پھر نماز ہو جائے گی. یہ کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ. اور سمجھو بات، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس نے کیا پوچھا تھا، عامر الحدیث نے کہتا ہے کہ انی اکون احیان برال امام قال اقرا بہا فی نفسک، اس کو بھی یاد رکھو. اور جہاں جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی ہے، یہ روایت کر رہا ہے ترمذی میں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو آدمی رکعت پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں، الا ان یکون وراء الامام، مگر ہاں امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. ویسے نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. یہ اسی طرح اور بھی روایت لائے امام ترمذی، مستقر روایت، یہ بھی جابر بن عبداللہ سے ہے، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح، بالکل صحیح سند والی. یہاں پر بھی اسی طرح مطلب یہ نہیں ہے آپ کے پاس لکھی، او بزرگوں نہیں لکھی ہوگی تو صحیح، چلو آپ کی نہیں بھی تو بیکار نہیں جانے دیتے. تو ترمذی میں بھی اہل سنت کا مذہب. اب اور نسائی، سیاہ ستہ میں سارے ہم ہی پھر رہے ہیں، اور غیر مقلدوں کی جب باری آئے گی تو میں دیکھوں گا سیاہ ستہ سے کس طرح بھاگتے ہیں. یہاں پر یہ نسائی ہے میرے پاس، اور یہ اور نسائی نے تو مزے ہی کر کے رکھ دیا ہے. امام نسائی کی بات سنو، امام نسائی کہتا ہے تعبیر و قول اللہ عز و جل، یہ اوپر بات قائم کرتا ہے ترک القراءۃ خلف الامام، یہ نیچے زبردست بات کرتا ہے، کہتا ہے تعبیر و قول ہی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اور سیاہ ستہ کا محدث امام نسائی بولے آ رہا ہے آیت کو، کہتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اذا قرئ جگہ اس کو اب تو جاگنے کا وقت آیا ہے. یہ سیاہ ستہ کا محدث امام نسائی رحمت اللہ علیہ، سمجھو بات، یہ لے آ رہا ہے آیت کو نسائی میں، پتہ چلے اطیع اللہ اطیع الرسول والے ہیں کون، قرآن و حدیث کن کے پاس ہے. یہ خود محدث کہتا ہے کہ تعویل و قول ہی عز و جل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام، بے شک بنایا جاتا ہے امام لیؤتم بہ، تاکہ تم امام کی ابتدا کرو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تکبیر کے بعد امام کون سی صورت پڑھے گا؟ بولو بولو، کون سی صورت پڑھے گا؟ انصتوا. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ،
یہ وظیفہ ہے، امام تسمیع پڑھے گا تم نے تحمید پڑھنی ہے، امام تکبیر کرے گا تم نے تکبیر کہنی ہے، امام قرات کرے گا تم نے خاموش ہو جانا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور فام کس کا؟ امام نسائی کا۔ امام نسائی کہتے ہیں آیت کا یہ تعبیر اور یہ معنی ہے، قرآن حدیث دونوں متفق کر رہے ہیں۔ آگے ذرا چلو، یہی امام نسائی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی مستقل دوسری سند کے ساتھ بھی روایت ذکر کی ہے، اسی مقام پر دو سندوں کے ساتھ یہ روایت لایا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت بھی امام نسائی لایا جو میں نے پہلے ابو داؤد سے پیش کی کہ انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي احد منکم حانفا قال رجل نام یا رسول اللہ۔ یہ روایت ابو داؤد اور اس کے بعد ترمذی اور اس کے بعد نسائی اس روایت کو بھی لے آیا ہے۔ تو یہ تین روایتیں اور چوتھی روایت جہاں امام نسائی ہماری تائید میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن القاری فامنوا، اذا امن القاری، قاری ایک ہے سارے قاری نہیں، اور قاری کون ہے؟ پڑھنے والا۔ جب پڑھنے والا قرات کرنے والا آمین کہے، تم جو بے قراتے کھڑے ہو فامنوا، تم نے آمین کہنی ہے۔ یہ روایت نمبر 922 بھی، 923 بھی، اور اسی طرح 924 روایت نمبر اس پر آ رہا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین۔ یہاں پر بھی آ رہا ہے جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے گا تو تم نے کیا کہنی ہے؟ آمین۔ یہ روایت نمبر 900 کیا بتایا؟ 24۔ تو یہ تین روایتیں اور بھی لایا ہے، یہ نسائی بھی ہمارے ساتھ۔ اور اب آ جاؤ ابن ماجہ۔ ہاں جی، صفحہ بیروتی ہے، آپ کو تو نہیں ملے گی، یہ باب کر کے قرات کا لے لینا۔ یہ صفحہ نمبر میرے پاس تو 161 ہے۔ اب آیا ابن ماجہ کیا خطہ کا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 143 143 پر یہ بھی کہتا ہے باب اذا قرأ الامام فانصتوا۔ اب تو سارے محدث ہمارے ساتھ ہیں۔ باب اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ باب ہے جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔ اذا قرأ الامام فانصتوا، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ اچھا خیر، اذا قرأ الامام فانصتوا، اس باب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی کوئی روایت لاتا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، یہ روایت لایا۔ آگے لمبی روایت ہے اذا رکع فرکعوا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ پورا وظیفہ اس سے استدلال کر چکا ہوں۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ والا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت بھی لایا ہے، وہ جو مسلم نے پڑھی تھی، اس میں بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا۔ او مولانا یونس صاحب وہ تو نہیں رہا، جہاں پر بھی آ گیا اذا قرأ الامام فانصتوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت اپنی پوری سند کے ساتھ، سلیمان تیمی عن قتادہ عن ابی غلاب عن حسان بن عبداللہ الرقاشی عن ابی موسیٰ الاشعری، پوری سند کے ساتھ۔ آگے یہ حدیث نمبر بھی نوٹ کر لو، 846 بھی، 847 بھی، اور 848 بھی۔ 848 میں وہ ذکر کیا حل قرأ منکم من احد قال رجل انا قال انی اقول ما لی اناسہ القرآن، وہ روایت ابو داؤد والی لایا، اور سمجھ بھی رہے ہو بزرگوں۔ اور حدیث نمبر 849 یہ بھی اسی میں ہے، اسی طرح ہے وہ جو ایک آدمی نے پڑھا اور اسی طرح استدلال، اور یہ لایا ہے 850 پر، 850 حدیث
عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. یہ آپ کے پاس لکھی ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس آدمی کا امام ہو، جس آدمی کا امام ہو، امام والی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے. امام والی قراءت وہ مقتدی کی قراءت ہے. اب مالیہ اولادہ بھی سمجھ آ گیا کہ قراءت کس کی ہے؟ امام کا حق ہے، مقتدی کا حق نہیں ہے. تو امام والی قراءت مقتدی کو کافی. یہ صاحب یہ کتنی روایتیں آ گئی ابن ماجہ کی؟ 846 سے لے کر 850 تک. یہ ساری 5 روایتیں یہ اہل سنت حنفی مذہب کی دلیل جو صاف یہ حدیثیں آ گئی مختلف اسانید کے ساتھ. گنتے تو نہیں آتے ہوگے کتنے روایتیں ہو گئی ہیں کل کتب کے اعتبار سے. اب یہ تو سیاستہ مکمل ہوئے. اب یہ جو ہے موطا مالک، بعض علماء نے موطا مالک کو بھی بخاری کے مقام پہ رکھا ہے. اور یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ زیادہ تر صحابہ کرام کے عمل کو لیتے ہیں امام مالک. اور مزے کی بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ جس راوی کی روایت پر رفع الیدین کا دار و مدار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فاتحہ قرات کے قائل ہی نہیں ہے. تو سمجھو بات، غیر مقلد رفع الیدین میں پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو. ہمارا سوال ہے کہ تمہارے نزدیک تو ابن عمر کی نماز ہی نہیں، شرم نہیں آتی رفع الیدین پیش کرتے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن عمر قرات خلف الامام کے قائل ہی نہیں. جب قائل نہیں تو رفع الیدین پہ ایسے آدمی کی تم پیش کرو نا روایت جس کی نماز ہوتی ہو. تمہارے اصول کے مطابق تو عبداللہ ابن عمر کی نماز ہی نہیں ہے. اب یہ موطا مالک اس کا صفحہ نمبر ہے 68. اس میں جہاں ایک تو آئی مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ والی، حضرت ابو ہریرہ والی روایت کون سی بلا؟ وہ ابو داؤد میں جو پہلے آپ کے پاس لکھی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طرف من صلاۃ جہر فی جاد القراءۃ فقال هل قرأ معي منكم احد آنفا فقال رجل نعم. وہ سن رہے ہو؟ یہ وہ جو روایت آپ کے پاس لکھی ہے موطا مالک نے وہ لائی ہے اور صفحہ 59 پر. اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام مالک بات بیان کرتے ہیں ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہرا پیے جوہرا پیے، اس میں جہر ہو. مالک ان نافع، امام مالک حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کانا اذا سئل، جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا جاتا ہے یہ ہے آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت دیکھو، کانا اذا سئل، جب حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھے جاتے تھے حال یقرأ احد خلف الامام، حال یقرأ احد خلف الامام، آیا کوئی آدمی پڑھے امام کے پیچھے؟ فقال اذا صلی احدکم، جب پڑھے کوئی تمہارا خلف الامام امام کے پیچھے فحسبہ قراءۃ الامام، فحسبہ قراءۃ الامام، اس آدمی کو کافی ہے امام کی قراءت. حسبہ قراءۃ الامام، اس آدمی کو کافی ہے کس کی بھائی؟ امام کی. حسبہ قراءۃ الامام، وہ جابر بن عبداللہ کی روایت من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ، وہی بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. اور اس سند پر غیر مقلد بھی اعتراض نہیں کر سکا. موطا مالک کی بالکل متصل سند اور نافع عن ابن عمر، جنہوں نے نخبۃ الفکر وغیرہ پڑھی انہیں پتا ہے کہ یہ ابن عمر کی سب سے اعلیٰ سند ہے، نافع عن ابن عمر، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں سند پہ. اور نبی کا صحابی فتویٰ دے رہا ہے کہ اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، اس کو کافی ہے امام کی قراءت.
وَإِذَا صَلَّى بَعْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب اکیلا نماز پڑھے پھر قرات کرے. قال وَكَانَ عبداللہ ابن عمر، اور کہتے ہیں کہ کانا کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، یا لا یقرأ خلف امام کے پیچھے نہیں قرات کرتے تھے. جہاں جاری سری کی بھی کوئی تقسیم نہیں، مطلقاً حضرت عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، کوئی قرات نہیں کرتے تھے. آگے قال یا سمیت مالک یقول الامر عندنا، الامر عندنا، امام مالک کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ معاملہ ہے کہ یقرأ الرجل وراء الامام فیما لا یجہر فیہ الامام، یجہر فیہ الامام بالقراءۃ، کہ جاری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، یہ امام مالک بھی کہتے ہیں. لیکن غیر مقلد تو دونوں میں قائل ہے نا، سری اور جاری دونوں میں. اب یہ الگ مسئلہ ہے، سری اور جاری دونوں میں وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. تو اب یہ صاف مسئلہ یہ قول امام مالک ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت میں جاری اور سری کا کوئی فرق نہیں، مطلق بات ہے، چاہے جاری ہوتی یا سری ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی رات خلف امام کے قائل نہیں تھے. کچھ سمجھ آئیے بات، یہ موتا مالک ہے. اور جہاں بالکل صاف، تو میں صرف یہ آپ کو نمونہ دکھانا چاہتا تھا کہ قرات خلف امام میں قرآن سے غیر مقلدین کا دامن خالی، وہاں پر کوئی ایسا استدلال نہیں جو آؤٹ پٹان کرتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں. ورنہ ہم نے جس طرح استدلال کیا قرآن کا اصول تفسیر کے مطابق، اس طرح ان کے پاس ایک آیت نہیں، بخاری سے خالی، مسلم سے خالی، اور سنن اربعہ میں وہ جو ایک آدھ روایت پیش کرتے بھی ہیں تو وہ مجروح روایتیں ہیں، ان کے راوی صحیح نہیں محدثین کے نزدیک. اور جو ہماری روایتیں ہیں بالکل صاف سند والی، اور صرف ایک آدھ بھی روایت نہیں، کثرت کے ساتھ وہ روایتیں سنن اربعہ میں بھی اور موطا مالک میں بھی موجود ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی کتاب تو اٹھائی نہیں ہے، موطا محمد، کتاب الآثار، وہ بھی تو آخر حدیث کی کتاب ہے موطا محمد، اس کو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. اور بخاری مسلم یہ خیر القرون کے بعد میں لکھی گئی ہے، موطا محمد تو خیر القرون کی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ تابعی ہے، امام محمد تبع تابعی ہے. تو موطا محمد کس کی ہے؟ خیر القرون کی کتاب. وہ ابھی باقی، ابھی تو ہم نے صحابی کو نہیں چھیڑا، صحابی میں جائے. ابھی تو ہم نے دار قطنی کو نہیں چھیڑا، سنن کبریٰ فیقی کو نہیں چھیڑا، ابھی تو ہم نے مجمع الزوائد کو نہیں چھیڑا، مصنف ابن ابی شیبہ کو نہیں چھیڑا، مصنف عبد الرزاق کو نہیں چھیڑا. یہ ساری کتابیں اگر ہم ان کو گنتے جائیں تو غیر مقلدین کو سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. وہاں پر سینکڑوں آپ کو ملے گے روایات بھی، اگر سند کا اعتبار کریں اور متن کا کریں تب بھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کی روایتیں ہیں، مصنف عبد الرزاق میں آپ کی روایتیں ہیں، دار قطنی میں آپ کی روایتیں ہیں، مجمع الزوائد میں آپ کی روایتیں ہیں، اور اسی طرح موطا محمد میں آپ کی روایتیں ہیں، مشکل الآثار میں، صحابی میں آپ کی روایتیں ہیں. اور اس کے لیے کتاب الآثار نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کتاب الآثار کا کیا گناہ ہے؟ وہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اگر اہل حدیث ہے اس کو کیوں نہیں مانتا؟ الزجاجہ، وہ الجور النقی، وہ لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمارے پاس حدیث ہے، حنفیوں کے پاس رائے ہے، کائنات میں اس سے بڑا فراڈ نہیں ہے، ان کے پاس ان کا دامن دلائل سے خالی ہے، صرف فراڈ ہی فراڈ. تو اب اہل حدیث کے ایک اصول، سب سے دھوکہ اور سب فضول، کوئی روایت نہیں. اور ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث ہو، جس حدیث میں 5 شرطیں ہوں، چلو یار 5 نہیں 4 ہوں، 4 ہوں، 4 پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف ایک حدیث، چل یار 4 بھی ہٹا دیتے ہیں، سند صحیح ہو، صحیح سند، مختلف نہ ہو، سند صحیح ہو. لیکن یہ ساری رعایتیں دینے کے باوجود بھی ان کے پاس اپنے مذہب کے سہارے کے لیے کوئی بات نہیں. بس یہ ہماری لائن ایک ختم ہوگی.
اب ان کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کیا اوٹ پٹانگ پیش کرتے ہیں. میرا خیال ہے بس ہی کرتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ بڑے مسلسل رہے ہیں، یہ بھی تو آپ کی کرامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.